حد نگاہ میں بہتری کے بعد موٹر وے M5 کو ملتان سے روہڑی تک ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ لاہور سیالکوٹ موٹر وے سے بھی نو انٹری کا بورڈ ہٹا دیا گیا۔ موٹر وے M1 پر پشاور سے سوابی تک تاحال ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ M4 پر شیرشاہ سے شام کوٹ انٹرچینج تک گاڑیوں کی انٹری بین۔ موٹر وے پولیس کی ڈرائیورز کو فوگ لائٹس استعمال کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی۔ انسداد دہشت گردی عدالت اسلام آباد کے حکم پر مختلف جگہوں پر نوٹسز چسپاں کر دیے گئے۔ نوٹسز میں سہیل آفریدی، مینا خان، امجد خان، شفیع اللہ جان، امجد آفریدی کو عدالت میں پیش ہونے کی ہدایت۔ نوٹس کے مطابق ملزمان کی پیشی کے حوالے سے یہ آخری موقع دیا جا رہا ہے۔ ملزمان عدالت میں پیش نہ ہوئے تو قانونی کارروائی کی جائے گی۔ حکومت اور گڈز ٹرانسپورٹرز کے مذاکرات کامیاب۔ ٹرانسپورٹرز نے ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ آل پاکستان ٹرانسپورٹ الائنس کا 10 روز سے جاری احتجاج ختم۔ میڈیا سے گفتگو میں صدر گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن ملک شہزاد اوان نے کہا کہ سندھ، پنجاب اور وفاقی حکومت نے تمام مطالبات مان لیے۔ پنجاب حکومت اور ٹرانسپورٹرز کے درمیان مذاکرات کا اعلامیہ جاری۔ سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کہتی ہیں ٹرانسپورٹرز اور ٹریفک سسٹم عالمی معیار کے مطابق بنایا جائے گا۔ بلوچستان سے بھی پنجاب کے لیے گڈز ٹرانسپورٹس بحال ہوگی۔ مار کے حق میں ملنے والا سبق مودی کبھی نہیں بھولے گا۔ بھارت کے خلاف فتح دشمن کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یونیورسٹی آف ہری پور میں پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم کی تقریب سے خطاب۔ کہا یہ 6 سے 10 مئی تک افواج پاکستان کا موقع تھا۔ افواج پاکستان کی بہادری اور فتح کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ تاریخ میں لکھا جائے گا کہ مارکہ حق کیسے لڑا اور جیتا گیا۔ بھارت کی شکست کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ عالمی سطح پر پاکستان کی عزت و تکریم میں اضافہ ہوا۔ قوم کی دعاؤں کی بدولت پاکستان کو فتح نصیب ہوئی۔ پاکستان کی ترقی اتحاد سے ہی ممکن ہے۔ چاروں صوبے ترقی کریں گے تو ملک ترقی کرے گا۔ امریکی صدر کا پھر 8 جنگیں ختم کرنے کا تذکرہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے قوم سے خطاب میں کہا 10 ماہ سے 8 جنگیں ختم کرائیں۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت تباہ کر دی۔ امریکہ میں منشیات کی سمگلنگ 94% ختم ہو گئی۔ 1 سال قبل امریکہ کا شمار مردہ ممالک میں ہوتا تھا، اب صورتحال مختلف ہے۔ امریکہ میں مہنگائی کے مقابلے میں تنخواہوں میں زیادہ اضافہ کیا۔ بائیڈن کے مقابلے میں 100% زیادہ ملازمتیں پیدا کی۔ 1 سال میں وہ کر دیا جو پہلے کبھی کسی نے نہ کیا۔ بائیڈن کی پالیسیاں دوبارہ نافذ ہونے نہ دیں۔ بائیڈن دور میں سرحدیں غیر محفوظ تھیں۔ لاکھوں تارکین وطن کو امریکہ آنے کی اجازت دی گئی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ونیزویلا کی ناکہ بندی کا اعلان۔ کہا کسی ایسے فرد یا جہاز کو گزرنے کی اجازت نہیں دیں گے جسے گزرنا نہیں چاہیے۔ وینیزویلا نے امریکی آئل کمپنیز کو نکالا، اثاثے چھینے۔ امریکہ قانونی طور پر سب واپس لے گا۔ ٹرمپ کی وینیزویلا کے خلاف کارروائی روکنے والی 2 قراردادیں ناکام۔ امریکی ایوان نمائندگان میں پہلی قرارداد گریگوری میکس نے پیش کی۔ قرارداد کے حق میں 210، مخالفت میں 216 ووٹ پڑے۔ دوسری قرارداد جب میک گورن کی تھی، حق میں 211، مخالفت میں 213 ووٹ آئے۔ وینیزویلا نے اگلے منگل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بلانے کی درخواست کر دی۔ سڈنی حملے میں ملوث بھارتی دہشت گرد ساجد اکرم اور اس کے بیٹے کا پاسپورٹ منظر عام پر آ گیا۔ ساجد اکرم کا پاسپورٹ بھارتی ایمبیسی نے 24 فروری 2022 کو 10 سال کے لیے جاری کیا۔ رپورٹ کے مطابق بھارتی سفارت خانے کو پہلے دن سے حملہ آور کی بھارتی شہریت کا علم تھا۔ بھارتی حکام نے جان بوجھ کر حقیقت چھپائی اور اپنے میڈیا کو پاکستان پر الزام تراشی کے لیے وقت دیا۔ بھارتی میڈیا کی گمراہ کن مضمون کوششیں پاکستان کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے تھی۔ ماہرین کے مطابق سڈنی حملے میں ملوث دونوں دہشت گرد بھارت کی خفیہ ایجنسی را سے منسلک ہو سکتے ہیں۔ ہلاک ملزم ساجد اکرم کا تعلق بھارت کے شہر حیدرآباد سے ہے۔ مادر وطن کے عظیم سپوت لانس نائک محمد محفوظ شہید کا آج 54 بھائیوں میں شہادت۔
लॉन्स नायक मोहम्मद महफूज ने 1971 की जंग में दुश्मन को नाकोशों ने चिरवाए। आज दिन का आगाज मसाजिद में कुरान खानी से किया गया। शहीद के बुलंद दर्जात और मगफिरत के लिए खुसूसी दुआओं का इत्तिमाम। उलमा कराम का कहना था कि शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों से पाकिस्तान आज कायम व दायम है। जिंदा और बाशऊर कौमें अपने मोहसिनों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करती। भारत में मुस्लिम खातून का नकाब उतारने की शर्मनाक हरकत। वज़ीर आला बिहार की जानिब से नकाब खींचने पर मुस्लिम खातून ज़हनी दबाव का शिकार। खातून डॉक्टर के भाई का कहना है कि इसकी बहन ने सरकारी मुलाजमत न लेने का फैसला किया है। और इंटरनेशनल T20 लीग में MI एमरेट्स ने दुबई कैपिटल्स को 7 रन से शिकस्त दे दी। दुबई में खेले गए मैच में MI एमरेट्स ने 8 विकेटों के नुकसान पर मुकर्ररा ओवर्स में 137 रन बनाए। जवाब में दुबई कैपिटल्स की पूरी टीम 130 रन पर आउट हो गई। राशिद खान ने 14 रन के एवज 2 विकेटें हासिल करके मैच के बेहतरीन खिलाड़ी का एजाज हासिल कर लिया। सऊदी अरब में तबूक रीजन के पहाड़ों पर बर्फबारी। पहाड़ी इलाकों ने बर्फ के सफेद और नरम गालों की चादर ओढ़ ली। शदीद बर्फबारी से तबूक का मंजर दिलकश हो गया। बर्फबारी ने सहराई इलाकों को भी ढांप लिया। हाइल, अल-जौफ, अल-कसीम और रियाज में सर्दी बढ़ गई। सऊदी अरब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला भी जारी है। और एशेज सीरीज का तीसरा टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया पहले इनिंग्स में 371 रन बनाकर आउट। एलेक्स कैरी की शानदार सेंचुरी, 106 रन बनाए। उस्मान ख्वाजा 82, मिचेल स्टार्क 54 रन बनाकर नुमाया रहे। बरतानिया के जोफ्रा आर्चर ने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। इंग्लैंड की पहली इनिंग्स में बैटिंग जारी। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल का PTI से कोई ताल्लुक नहीं। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी आज मुलाकात के लिए अडियाला जेल नहीं जा रहे। मुशीर इत्तलात KP शफी जान का कहना है कि बानी PTI के बेटों ने जनवरी में पाकिस्तान आने का इंदिया दिया है। खैबर पख्तूनख्वा में कौन से ऐसे हालात हैं जो गवर्नर राज लगाया जाए? वज़ीर आला ने कौन सा गैर आइनी काम किया है? उनको गवर्नर राज लगाने का शौक है तो पूरा कर लें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी का लेडी रीडिंग हस्पताल का दौरा। नाकिस कारकर्दगी पर हस्पताल डायरेक्टर को फौरी तौर पर ओहदे से हटा दिया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जिला 4 सदा के सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर का भी दौरा। ज़मीनों की मुंतकली और फर्द के जुराम में ताख़ीर पर इज़हार बरहमी। कहा कि आवाम को दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर ना किया जाए। सुहेल अफरीदी का जमूम कोर गर्ल्स कैंपस और वीमेन क्राइसिस सेंटर का भी दौरा। बच्चों के मसाइल फौरी हल करने के अहकामात जारी किए। फ्लू में मुब्तला बच्चों के लिए डॉक्टर्स को तलब करके TB मुआयना करवाया गया। सुहेल अफरीदी ने कहा कि यतीम और बेसहारा बच्चों की फलाह बहबूद सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है।